بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ میں جب سے پاکستان آیا ہوں تو بہت سارے بندے مجھے ٹک ٹاک میں اپنا سوال کر رہے ہیں، 3 سوال جو بہت زیادہ کر رہے ہیں مجھ سے۔ میں نے ان کے جواب بھی دیے، تو کچھ کے جواب میں نہیں دے سکا بیکاز انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہوتا ہے، تو میں نے سوچا چلو میں ایک ویڈیو بنا دوں۔ کافی بندے مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یوٹیوب میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال جو بندے کا رہے ہیں NHS کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ NHS کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کرونا ٹیسٹ کا وہ فری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے بندے وہ فری کرا کے گئے ہیں، بہت سارے بندے۔ ایون جب میں آیا تھا، میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، سب سے پہلے میں خود بتاتا ہوں اپنی۔ جب میں آیا تھا تو بہت سارے بندے کے پاس NHS کا سرٹیفکیٹ تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا تھا کہ کوئی نیا قانون بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ NHS کا سرٹیفکیٹ ایکسیپٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے میں نے رسک نہیں لیا، میں نے پرائیویٹ بنوا لیا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے کوئی وہ کیا بولتے ہیں روک ٹھوک نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے، کوئی پریشانی نہیں ہوئے۔ 130 پاؤنڈ لگتے ہیں، پرائیویٹ بنا لیں آپ، آرام سے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بندے جا رہے تھے، فری میں بندے جا رہے تھے۔ ایک بندے کا میں نے سنا تھا کہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس وجہ سے میں نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا، میں نے پرائیویٹ بنوا کے نا، کیونکہ جب بندہ میں خود برمنگھم میں رہتا ہوں اور مانچسٹر سے جب واپس آؤں گھر میں صرف سرٹیفکیٹ کی وجہ سے، تو مجھے بہت برا فیل ہوگا۔ پھر میں نے سنا 25 تاریخ کو انہوں نے اقدامات بہت سخت کر دیے، سختی کر دی کہ لازمی ہونا چاہیے یہ NHS کے۔ آپ اگر جائیں gov.com میں تو وہاں بھی لکھا ہوگا کہ یہ ٹریول کے لیے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، آپ پرائیویٹ کروائیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن یہ ایک اور چھوٹی سی بات میں بتاتا چلوں کہ یہ آفیسر کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اچھا آفیسر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو NHS کے فری میں جانے دے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا، آپ ای میل دکھائیں گے پھر بھی کہے گا اوکے۔ لیکن کچھ بات سمجھ رہے ہیں نا، کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور ان سے کسی قسم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ نے اس بندے کو واپس کیوں بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ یہ آفیسر کے موڈ کے اوپر ہے، تو آپ کیوں کسی کو رسک لے رہے ہو؟ تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے رسک مت لو اور اپنا پرائیویٹ بنوا کے آرام سے چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے موڈ کو کیوں چیک کرتے ہو؟ اگر موڈ اچھا ہوا تو جائیں گے، اگر موڈ برا ہوا تو بےعزتی بھی ہوگی، واپس بھی آئیں گے، کتنا نقصان ہوگا۔ یہ ایک بات ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات، مجھے بندے پوچھ رہے تھے کہ بھائی جان آپ نے ریزن کیا بتایا؟ جی مجھ سے کسی بندے نے ریزن نہیں پوچھا، بی آنیسٹ وتھ یو، کسی نے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو، نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پاکستان میں بھی کچھ نہیں کسی نے پوچھا مجھ سے۔ ہاں، پاکستان میں کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ یاد رکھنا، چھوٹا سا، وہ اسی وقت رزلٹ دے دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو بندے مجھ سے بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے 14 دن کوارنٹین کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں، میں 24 تاریخ کو آیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت اتنی سختی نہیں تھی پر اتنی زیادہ سختی نہیں تھی۔ لیکن ایک میں چھوٹی سی بات بتاتا چلوں، میں ادھر بہت شاکڈ ہوا تھا، میں آپ کو ساتھ میں چھوٹا ویو بھی دکھا رہا ہوں، آپ ویو بھی دیکھیں۔ میں اتنا شاکڈ ہوا تھا، 2-3 دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک مسجد میں اعلان ہوا کہ جو بندے ابروڈ سے آئے ہیں، UK سے یا کسی بھی کنٹری سے، وہ 14 دن گھر میں رہیں، ٹھیک ہے نا، 14 دن وہ گھر میں رہیں۔ تو میں یقین نہیں کریں، پہلے تو میں شاکڈ ہوا بہت، سوچ کے میرے کزن بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو بھائی جان یہ کیا اعلان ہو رہا ہے، اور ڈڈیال آزاد کشمیر میں بیٹھا ہوا تھا، ظاہری بات ہے اگر ڈڈیال میں اعلان ہوا تو پاکستان کے ہر کونے میں یہ اعلان ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اعلان یہ ہو رہا تھا کہ آپ 14 دن گھر ہیں، تو میں اتنا سرپرائز ہوا، میں نے سوچا یار یہ بندے پاگل ہو گئے ہیں یا کیا ان کو ہو گیا؟ جو بندے ہم اتنا قیمتی پیسے دے کے ٹیسٹ کراتے ہیں، پھر ہمارا ایئرپورٹ پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ گھر میں بیٹھ جائیں آ کے 14 دن کے لیے، تو جو آئے ہی 14 دن کے لیے وہ کیا کرے گا؟ نہیں، بات تو سمجھنے والی بات ہے، جو آیا ہی بیچارہ 14 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے، وہ 14 دن گھر بیٹھ جائے گا؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے یار، یہ کیا گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے؟ جو بندہ 2 ٹیسٹ کروا کے آیا اپنے، ٹھیک ہے نا، پاکستان بھی اپنے ٹیسٹ کروائے ہیں اس نے، اور کلیئر ہونے کے بعد وہ باہر نکلا ہے، وہ بندہ گھر بیٹھ جائے،
ٹھیک ہے نا. اور جو ادھر گھوم پھر رہے ہیں جن کو لگا ہوا ہے کرونا یا سمٹم ہے وہ پھریں, کوئی بات نہیں, پھریں, نو پرابلم. یار یہ کچھ سمجھ سے باہر ہو رہی ہے میری بات, تو مجھے پلیز سمجھ آئیں یہ انہوں نے کیسا اقدام کیا ہے کہ ہماری تو سیفٹی ہوتی ہے, ہمارے پاس پروف ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے اگر پاکستان میں کوئی بندہ فراڈ کر کے بےایمانی کر کے باہر نکل آتا ہے, یو کے میں تو ایسا نہیں ہوتا, وہاں تو فراڈ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی کر بھی نہیں سکتا فراڈ. ٹھیک ہے, تو یہ میرے لیے بہت شاکنگ 3 چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے میں نے سوچا میں ویڈیو بناؤں, ضرور ویڈیو بناؤں اور لگاؤں. اب میرے بھی جتنے بھی دوست یار ہیں چھوٹے موٹے 2-4 جو میں ویسے اتنا بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں, جو میری فیملی دیکھتی ہے زیادہ تر, تو اگر کوئی باہر سے بندہ دیکھے تو مجھے بہت دل میں خوشی ہوتی ہے. بار بار کیمرہ اس لیے ادھر مار رہا ہوں کہ آپ نظارہ دیکھیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت دھوپ ہے, یہ بھی دیکھیں. یہ 3 ریزن تھے جو میں نے سوچا کہ میں ان کی ویڈیو بنا دوں. کوئی ریزن مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا. NHS کا سرٹیفکیٹ نہ لیں میرے بھائی, اگر آپ رسک لینا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو, یہ آفیسر کے اوپر ہے, تو آپ کو کیا کرے گا, گارنٹی نہیں ہے. بندے آ بھی رہے ہیں, بندے رک بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا 14 دن ابھی جو نیا قانون ہے نا, 14 دن آپ کو گھر رہنا پڑے گا. اور مجھے بہت شاکنگ ہو رہی ہے. ویسے تو میرے 14 دن ہو گئے, میں 24 کو آیا تھا, تو مجھے تو پرابلم نہیں ہے, لیکن میں ان کے لیے بہت فیل سوری کر رہا ہوں کہ جو آتے ہیں, اور ان کو باقاعدہ طور پہ فائن وغیرہ بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پاکستان میں ایک بات کی بہت خوشی ہوئی, کل میں گھومنے گیا تھا رٹا کی سائڈ میں, وہاں پہ بندوں کو روک کے نا جن کے پاس ماسک نہیں تھا تو ان کو فائن کر رہے تھے 500 روپیہ. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, میں نے کہا چلو یہ بہت اچھا اقدام ہے. تو ٹھیک ہے, ویڈیو بہت لمبی ہوگی, مجھے اجازت دیں, تو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.